حنید لاکھانی صاحب سماجی کارکن نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم کہیں گے آپ کو سر, گڈ مارننگ کہیں گے. آپ نے تو نہ صرف سرجانی بلکہ کراچی میں بہت سے اور علاقے جہاں متاثر ہوئے لوگ ان کو سپورٹ کیا. بٹ بیفور آئی آسک یو کہ کیسے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کی, میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان سے پوچھ لیتے کہ ظاہر ہے شادی بھی کرنی ہے, آپ کا گھر بھی اس وقت تباہ ہے, آپ کا سامان بھی اس وقت خراب ہو چکا ہے, اور بھی مسائل ہیں مالی, تھوڑا سا بتا سکتی ہیں دونوں معاملات, ایک بیٹی کی شادی کے لیے کتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے, اور دوسرا آپ کہ اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے تاکہ حالات تھوڑے سے بہتر رہیں, کیا آپ کی سوچ ہے, کتنا آپ کی امداد کی جائے کہ سچویشن بہتر ہو جائے؟ امداد آپ اتنا کون کر سکتا ہے, کیوں, یہ تو کافی ہے. یعنی اگر گھر کی کریں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ تو گھر پہ خرچ ہوتا ہے. 3 ساڑھے 3 لاکھ نارملی شادی, نارملی جو 1-2 نمبر چیز دی جاتی ہیں وہ شادی آج بہت مہنگی ہے. شادی بہت مہنگی, ان کا گھر بھی آپ کو تو بہت بہتر سچویشن پتہ ہے, لیکن یہ نا آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہیلپ چاہیے بھی ہے, اور کس طرح سے نا مطلب سفید پوشی. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. یہ تو خوش قسمتی ہوتی ہے اس آدمی کی جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ تم کسی کی مدد کر دو. اللہ ہی رازق ہے, وہی ہر جانور کو, ہر کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے. سو یہ تو میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تھوڑا سا بتا دوں حسین لکھانی ٹرسٹ کے بارے میں. یہ میں نے ٹرسٹ اپنے والد صاحب کی آخری خواہش پہ سٹارٹ کیا جب ان کو ہاسپٹل نہیں مل رہا تھا پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے جب ایک آدمی کینسر کی اس سٹیج پہ ہو, جب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا تو اس کو ہاسپس میں ڈال دیا جاتا ہے, جہاں پہ صرف جو اس کے درد اور تکلیف کو کم کیا جاتا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آخری دن ہے. پاکستان میں ایک بھی ہاسپس نہیں ہے. تو انہوں نے خواہش یہ کی کہ بہترین ملک کا جو سب سے بہترین ہاسپس ہو وہ تم نے بنانا ہے. سو ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ہاسپٹل بنائیں. ایجوکیشن میں میرا ایکسپیرینس ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اور سوشل ورک جو ہے وہ وہاں پہ قدم خود بڑھتے ہیں. تو اس لیے جب وقت آیا تو میں سیلاب, زلزلہ اور ابھی بارشوں میں بھی وہاں پہ گیا. جو وہاں پہ حالت دیکھی اس میں جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس طرح ہر گھر والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بے شمار کسی کا اگر ایک صوفہ بھی ڈوبا ہے اور گندا ہوا ہے تو وہ صوفہ اس نے 10 دکانیں گھوم کے جو ہے پسند کیا تھا اور پیسے مہینوں جمع کر کے خریدا تھا. سو بچی کی شادی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے ماں کے اوپر, باپ کے اوپر, کہ اس کے لیے جمع کرے, پوری لائف جمع کرتے. آپ کا یہ ہمارا کام تو نہیں ہے حسین لکھانی ٹرسٹ کا, لیکن آپ کی وجہ سے یہ کام ہم نے سٹارٹ کیا آج, اور انشاءاللہ ان کے جو بھی اخراجات ہیں وہ میں نے جو ہے بات کر لی عارف لکھانی صاحب سے, اور وہ میں نے اسپانسر کر دیا ہے. سو حسین لکھانی ٹرسٹ کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کے اتنے سارے لوگ کیمرہ مین جو ہیں تمام فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, آپ کا پروگرام ہر مہینے 1-2 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, تو آپ کے پروگرام کی وجہ سے آج اس نئے دن میں, اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ حسین لکھانی فاؤنڈیشن میں لانچ کر دوں, اور آپ کو ہی میں یہ رسپانسبلٹی دیتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی کریں ان تمام کے لیے میں اسپانسرشپ کرتا ہوں کہ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ, چاہے روزانہ ایک کریں چاہے آپ زیادہ کریں. اور بہت سارے لوگ مجھے ملے وہاں پہ جن کی بچیوں کے جہیز جو ہے وہ ڈوب گئے تھے, تو وہاں پہ میرے پاس بہت بڑی جگہ ہے حسین لکھانی ہاسپٹل کے اندر, وہاں پہ میں اجتماعی شادی کا ارینجمنٹ کر لوں گا. آپ بے شک 100 بچیاں ہوں, بے شک زیادہ ہوں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان سب کی شادی ہم وہاں کرا دیں گے, سب کے جہیز کا انتظام ہم کر لیں گے. سو ناؤ اٹس آن یور شولڈرز. آپ 100 لوگ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ 200 لوگ آئیڈینٹیفائی کریں, سب کے جہیز کا, سب کے کھانے کا, سب کے انتظامات ہمارے اوپر. یہ تو ثواب کا کام ہے. اماں ابھی آپ مطمئن ہوئی, سر دیکھیے کتنی اچھی بات کر رہے ہیں, اور صرف ایک بیٹی نہیں اور بھی بہت ساری بیٹیوں کے لیے کر رہے ہیں. خوش ہیں, مطمئن ہیں, سلامت رہیے. سر یہ تو آپ لوگ کر ہی رہے نا, دیکھیے الفاظ نہیں ملتے,
غم میں الفاظ اگر مل بھی جائے نا, خوشی میں اگر انسان کوشش کرے نا, کبھی کبھی الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. ابھی بہت رو رہی تھی آپ کے انہی کی دعاؤں کی وجہ سے یہ اور بھی ہو سکے گا انشاءاللہ. ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو سکیں گی. آپ بس دعا کریں اور سب کی بھی اللہ ہمیں موقع دے کے خدمت کریں انشاءاللہ. سر سوری کرن, میں ان سے جاننا یہ بھی چاہ رہا ہوں 5 بار میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں, اس بار آپ کر حنیت صاحب, آپ لوگوں نے تو ہاسپٹل بھی سٹارٹ کیا اور ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی, وہاں پر بھی پانی آ گیا تھا. تھوڑا سا وہ بھی شیئر کریں کیونکہ آپ لوگ تو کرونا کی سچویشن میں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے. دیکھیں بڑی مشکلوں سے ہم نے کرونا کا سینٹر بنایا تھا اور لاکھوں کروڑوں روپے کے ایکوپمنٹس تھے. جو ایکس رے مشین ہے 10-12 لاکھ کی, دوسری ایکس رے مشین 10-12 لاکھ کی, پھر آکسیجن پلانٹ, پھر یہ جو نیگیٹو پریشر کا سسٹم ہوتا ہے, ایک وینٹیلیٹر جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. تو وہ سارا جب پانی آیا وہ اتنی تیزی سے 4-5 فٹ اوپر تک چلا گیا کہ بہت سارے کمپیوٹرز, بہت سارے ایکوپمنٹس خراب ہو گئے. لیکن اللہ نے کرم کیا. دیکھیں یہ بھی میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ بناتا, اللہ نے وسیلہ بنایا اور ساری چیزیں ہو گئیں. اور میں آپ کو بتاؤں 2 دن لگے. لکیلی میں وہاں پہ تھا, بہت سارا ایکوپمنٹ ہم نے اٹھا کے فرسٹ فلور پہ لے گئے اور 2 دن کے اندر دوبارہ صاف ہو گیا, بہت سارا ایکوپمنٹ بچ گیا اور دوبارہ سے وی آر آن. اب آپریشنل ہے ہاسپٹل دوبارہ سے. بٹ دیکھیں پروگرام کے توسط سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے شک قدرتی آفت ہے اور یہ آفت صرف یہاں پہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دکھایا پورے ملک کے اندر جو ہے سیلاب آ رہا ہے. اس میں ایک کھجور بھی, بلکہ آدھی کھجور بھی کوئی دے گا وہ صدقہ ہوگا. ہر آدمی کو یہ صدقہ کرنا چاہیے. یہ کاروبار ہے, یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے کون جو ہے 1000 کاروبار سے. سو بیسکلی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ موقع اللہ دے دے. اپنی نیت رکھنی چاہیے اور اللہ نیت پہ ہی دیتا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر جیسے سرجانی ٹاؤن کی بات ہوئی, ان کے ایریا میں پانی آنے کی وجہ جو ہے یہ اس سال نہیں ہر سال آتا ہے. وجہ یہ کہ ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے اور یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے, حکومت کی ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز لوگوں کو دے. یہ لوگ غریب اتنے زیادہ ہیں اس لیے کیونکہ ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ہم نے نہیں پرووائڈ کیے. کہ ہر سال جب تھوڑا سا یہ آگے بڑھتے ہیں تو ایسی ایک آفت آتی ہے اور یہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. غربت کی وجہ جو ہے یہ حکومت ہے اور یہ کرپشن ہے حکومت کی. ہمیں یہ اگر ہم ٹھیک کر دیں نا تو یہ شہر بھی باقی شہروں کی طرح جو پورٹ سٹیز ہیں دنیا کی اس کی طرح پھلے گا پھولے گا اور ان کی انکم زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر پائیں گے اور زیادہ پریشان لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. دیکھیں اگر ان کی 16,000 انکم ہے وہ 1,60,000 ہو جائے گی اگر ہمارا شہر آگے بڑھ رہا ہوگا. سو اس کے لیے ہمیں شہر کے اوپر خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا. حنیت صاحب آپ تو ماشاءاللہ کام کریں. ویسے اس کام کے دوران آپ جس طرح نیا ناظم آباد بھی گئے ہوں گے, آپ نارتھ ناظم آباد بھی گئے ہوں گے, آپ سرجانی ٹاؤن بھی گئے ہوں گے, جہاں جہاں پہ اس وقت بارش کی تباہی تھی, گورنمنٹ نظر آئی تھی؟ گورنمنٹ نے سماجی اداروں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی تھی؟ جیسے ہم نے دیکھا زیرو واٹس ایور. دیکھیں نا ہر جگہ سے, بلکہ انہوں نے تو فون بند کر دیے تھے. اچھا, سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے. نہ صرف ادھر بلکہ کلفٹن ڈیفنس میں بھی لوگوں نے فون بند کر دیے تھے. سو میں کسی ایک کو نہیں کہ میں کہتا ہوں نہ تو درد ہے لوگوں میں, نہ ان کی رسپانسبلٹی کا ان کو خیال ہے. ایک گٹر بھی اگر کھلا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سائیکل والا گر جاتا ہے, کوئی بچہ گر جاتا ہے, کوئی آدمی کو چوٹ لگتی ہے, ہم سب کی گاڑیاں اس میں خراب ہوئی ہیں. اور یہ کوئی بہت ایسا کام نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے. پوری دنیا میں کہیں پہ گٹر کھلے نہیں ہوتے. وائی آر سٹی. سو ہمیں اب تھوڑا سا سب کو مل کے جو ہے نا آواز اٹھانی پڑے گی, ادروائز یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اتنی آواز تو اٹھا رہے ہیں صاحب, تو ڈی ایچ اے کلفٹن سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آواز اٹھنے کی وجہ سے ہی دیکھیں نا آج پورا ملک جو ہے کراچی کے اوپر توجہ دے رہا ہے. بالکل. اور یہ انف از انف نا, ہر کوئی تک آ گیا. آج چیف آف آرمی اسٹاف از ہے, پرائم منسٹر از ہے. سو دے ول ڈیسائیڈ کہ یہ شہر کو سنگاپور اگر بن سکتا ہے تو کیوں نہیں بنا رہے ہم لوگ. اور اب تو کہا گیا کہ 3 سال میں ہو جائے گا کام. میں ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے کام کر نہیں رہے تھے اور اب کام کرنا پڑے گا, ایسی سچویشن بن گئی ہے. یس کرنا پڑے گا. اور جب ریاست ڈیسائیڈ کر لیتی ہے نا تو ہو جاتی ہیں چیزیں. جیسے ہمارے یہاں سے یہ ٹارچر سیلز ختم ہو گئے, پرچی مافیا ختم ہو گئی, ٹیررزم ختم ہو گیا, اسی طرح یہ جو ہے کرپشن بھی ختم ہوگی اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت اچھے ٹاسک کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بہت اچھے ٹاسک کے لیے آپ آئے اور اتنے پرعزم آپ ہیں. ہم اپنا کام بڑا آگے بڑھ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے اس کی. آپ کی وجہ سے حسین لکھانی فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوئی ہے, آج کے دن سٹارٹ ہوئی ہے, اور جتنی شادیاں ہوں گی ان سب کا سہرا آپ کے سر پہ جائے گا, آپ کے سر پہ جائے گا. آپ کے ٹیلی ویژن چینل اور اس کے مالکان کو اس کا ثواب ملے گا,
اب آپ کے اوپر ہے, آپ 100 بچیاں ڈھونڈتے ہیں یا 1000 بچیاں بس ڈھونڈتے سر ہیں؟ ہم کام انشاءاللہ. کر رہے ہیں اس کے اوپر. اللہ سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق آمین. عطا فرمائے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ تھے.